السلام علیکم دوستو، مخدوم جہانیہ سرا کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک روز حضرت عمر بن خطاب اپنی خلافت کے عہد میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دولت خانے میں رونق افروز تھے کہ ایک قافلہ مکہ معظمہ کو روانہ ہوا، اور ثابت نے جو زاہد صحابہ میں سے تھے آ کر کہا کہ مجھ کو میر قافلہ کے سپرد کر دیجئے تاکہ میں فراغت سے سفر کر سکوں۔ جب قافلہ سالار دونوں امیروں سے ودا ہونے آیا تو اس کی سفارش کر کے حوالہ کر دیا گیا۔ قافلے والے حتی الامکان ان کی تعظیم اور تکریم میں نہایت سرگرم رہتے تھے۔ چونکہ ثابت ایک وجیح اور خوبصورت جوان تھے، ایک عورت نے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا۔ چونکہ وہ نہایت نیک سیرت اور پابند شریعت تھے، اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کی۔ عورت نے ان کو دھمکی دی اور کہا، تجھے میں بلا تہمت میں گرفتار کروں گی، جس کی شرمندگی سے کبھی تو چھوٹ نہیں پائے گا۔ ثابت نے جواب دیا کہ خدائے تعالیٰ عادل ہے اور انشاءاللہ میری رہنمائی کرے گا۔ عورت نے شہود سے مجبور ہو کر اپنی مراد ایک غلام سے حاصل کی اور حاملہ ہو گئی۔ جب وہ حمل سے واقف ہوئی تو اس کو ثابت کے سر تھوپنے کا ارادہ کیا۔ ایک رات ثابت کو سوتا دیکھ کر اپنے زیورات کا ڈبہ اس کے اسباب میں چھپا دیا۔ صبح کو شور مچایا کہ میرا مال چوری ہو گیا۔ قافلہ سالار نے کہا، اس جنگل میں ہم گنتی کے چند مرد ہیں، کوئی شہر اور گاؤں تو ہے نہیں کہ سراغ نہ مل سکے۔ لوگوں کے اسباب میں تلاش کرو۔ سب کا سامان کی تلاشی لے لی گئی، کہیں نہ ملا۔ عورت نے کہا، ثابت کا اسباب بھی دیکھو۔ بعض مومنوں نے جو اس کے حالات سے خوب واقف تھے کہا، اس بزرگوار سے ایسی بد حرکت وقوع میں نہیں آ سکتی۔ عورت بولی، میرا گمان اس پر ہے۔ جب تلاش کیا تو ڈبہ اس میں سے نکل آیا۔ بعد ازاں عورت نے کہا کہ یہ حمل بھی ثابت کا ہے، ایک رات جبرن مجھ سے زبردستی کی تھی۔ چوری اور زبردستی کے ثابت ہو جانے کے بعد قافلہ سالار نے ثابت کے گلے میں رسی ڈال کر اس عورت سمیت خلیفہ وقت کے پاس بھیج دیا۔ خلیفہ وقت نے اس کے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ روایت میں ہے کہ اس روز مدینہ منورہ میں ہلچل پڑ گئی۔ جب یہ وحشت ناک خبر امیر المومنین علیہ السلام کے گوش مبارک میں پہنچی تو امام حسن علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے آنے تک ثابت کو اسی طرح رہنے دیں۔ ساتھ ہی خود بھی پہنچ گئے۔ امام حسن کو عورت کے بلانے کے لیے بھیجا۔ عورت نے پوچھا، مجھے کس نے بلایا ہے؟ فرمایا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دل میں کہنے لگی، افسوس کہ اب میری رسوائی کا وقت آ گیا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو حضرت امیر المومنین نے اس سے فرمایا کہ مجھے پہچانتی ہے، میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرے سامنے سچ سچ بیان کر دینا اور کوئی خلاف واقعہ نہ کہنا۔ بتا اصلی واقعہ کیا ہے اور یہ حمل کس کا ہے؟ وہ بولی، ثابت کا، اور خلیفہ زماں کے سامنے چوری ثابت بھی ہو چکی ہے۔ جناب امیر نے دیکھا کہ عورت سچ نہیں کہتی اور اپنے قول پر اصرار کرتی ہے تو امام حسن علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، وہ نیم عصا اور گارے کپڑے کا ٹکڑا جو گھر کے ایک کونے میں رکھا ہے لے آؤ۔ امام حسن وہ مطلوبہ سامان لے کر آئے۔ نہایت تاکید سے فرمایا کہ سچ سچ بیان کر دے کہ اصلی واقعہ کیا ہے۔ جب اس سمجھانے اور تاکید کرنے سے بھی کچھ نتیجہ نہ نکلا تو عورت کو لٹا کر نیم عصا اور کپڑا اس کے پیٹ پر رکھا اور فرمایا، اے پیٹ کے بچے، جو حق اور سچ ہے بیان کر۔ بحکم قادر مختار بولا، میں عرض کرتا ہوں کہ خدا ایک ہے، محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہیں اور علی مرتضیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کے وصی اور خلیفہ برحق ہیں۔ جناب امیر نے فرمایا، میں یہ بات نہیں پوچھتا، یہ بتا کہ تو کس شخص کا نطفہ ہے اور وہ زیور کا ڈبہ ثابت کے اسباب میں کیوں کر پہنچا؟ بچے نے جواب دیا، اے وسیع خیر المرسلین، اس عورت نے کئی بار اپنے آپ کو ثابت کے سامنے پیش کیا۔ جب وہ بزرگوار اس کی طرف مائل نہ ہوئے تو اس نے ایک غلام سے زنا کیا اور اسی کا نطفہ ہوں۔ اس نے غصہ کے مارے اپنے زیورات کا ڈبہ ثابت کے اسباب میں چھپا دیا۔ قصہ تمام اس صاف ستھرے موضوع کو دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت عمر کے حکم سے پھر عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا۔ کائنڈلی دوستوں ہماری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔